الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن مگر اپنا تو بن. سبحان اللہ. ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. سبحان اللہ. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم. مصائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. اے باد صبا تو جلدی جا، میرا لے جا اے پیغامی. جگ عرض کری میرے بدنی نو تیرا تڑپتا ادنا غلامی. دن راتی رہنا یاد تیری وچ، نہیں آتا چین آرامی. عاشقن بلا کول پڑے آ پڑے درود سلام. سبحان اللہ. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک تلاوت ضرور کریں، مگر سارے نے میری بات سن لیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے لیکن مجھے آواز نہیں آئی. صرف وہ آدمی محبوب کی ذات پہ درود پاک با آواز بلند تلاوت فرمائیں جن کا یہ عقیدہ ہو یہاں پڑھوں تو پہنچایا جاتا ہے، اور اگر وہاں جا کے پڑھوں تو خود
خود کملی والے کو سنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کی بنیاد پہ جھوم کے درود پاک تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل سخت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاقہ بھر کی معروف علمی، مذہبی، روحانی، مقتدر اور باوقار شخصیت، ممبر و محراب کے وارث اور امین، قاطر الکلام، حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ دتا ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میرے ذمے حضرت نے 2 عنوان بھی لگائے ہیں اور مجھے محدود سا وقت بھی دیا ہے۔ حضرت نے مجھے جو وقت دیا وہ بالکل تھوڑا سا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ ایک تو میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور دوسرا حضرت نے مجھے ایک حکم بھی دیا، چونکہ میں علماء اور خطباء کی صف میں سب سے چھوٹا ہوں نا، تو اللہ اکبر کبیرہ، تو جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ در حقیقت ٹھیک ہوتا ہے۔ لاہور رائی بینڈ کے کلندر بیٹھے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اگلے دن ہم ایک پروگرام پہ اکٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ زندگی میں کسی کو بڑا بنا لو، بہت سے بوجھ سر سے اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ بہت تو کم از کم میں نے تو اس پہ عمل کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بڑوں کو بڑا ہی سمجھتا ہوں۔ میرے ہم عصر، میرے ہم عمر جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب مجھ سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، تو بڑا بنانے اور ماننے کی برکت سے بہت سے بوجھ میرے سر سے اتر تو گئے، لیکن بہرحال بڑوں کا حکم میرے سر پہ ہمیشہ لٹکتا ضرور رہتا ہے، جو کہ چھوٹا ہونا۔ تو ایک حکم بھی حضرت نے مجھے دیا، میں کوشش کروں گا کہ آپ سے 2-3 باتیں بھی عرض کروں اور ان کے حکم کو بھی بجا لاؤں۔ امید کرتا ہوں آپ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، سنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ذوق سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صرف سنیں گے یا سنائیں گے بھی؟ انشاءاللہ۔ ہاں سنائیں بھی۔ رد عمل کا اظہار ضروری ہونا چاہیے۔ جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بھائی؟ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ رمضان سے پہلے آمد رمضان کا انتظار کیا جائے۔
اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ میں نے اس مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا سہارا لیا۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف تمہیں نہیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ ہم عبادت کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے انداز پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، علماء اور اکابرین کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب پیغمبر کی نسبت سے نبی کی امت سے جب بھی خطاب کیا، پیغمبر کی امت سے جب بھی کلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کی امت سے بولنے کے دو فیوریٹ انداز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کے لیے یا تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، یا دوسرا رب تعالیٰ کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ علماء کرام اور پڑھے لکھے دوستوں میں بیٹھا ہوں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، ان میں فرق کیا ہے؟ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کوئی 7-8 فرق ہے، لیکن ان میں صرف 1-2 چیزوں کا ذکر کروں گا۔ قرآن مجید میں جہاں عقیدے کو بیان کرنا تھا، وہاں رب تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا خطاب کیا۔ قرآن مجید میں جہاں اعمال کو بیان کرنا تھا، وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا۔ چونکہ یا ایھا الناس ایک عام خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ایک خاص خطاب ہے۔ آپ کہیں کہ شاہ جی کیسی بات کرتے ہو، عام اور خاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پہ ایسی چیز کا ذکر کیا کہ جو پوری انسانیت کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ عقیدے کی دعوت پوری انسانیت کو ہے، اس مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کو بیان کیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں عبادت کے لائق محمد کا رب ہے، سجدے کے لائق محمد کا رب ہے، رکوع اور تسبیح کے لائق پوری کائنات کا رب ہے، جسے رب العلا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں عقیدے کو بیان کرتے ہیں، چونکہ عقیدے کی دعوت عام انسانیت کو ہے، جب عام لوگوں کو خطاب کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس پہ مسلمان بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، ہندو اور سکھ بھی شامل ہے، مسلم اور غیر مسلم بھی شامل ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص لوگوں کو خطاب کرنا تھا، وہاں یا ایھا الناس نہیں کہا۔ اللہ نے پوری کائنات سے خاص لوگوں کو چنا، نبی کے مجلس میں بٹھایا، خاص لوگوں کو چنا، محمد کی غلامی میں بٹھایا، خاص لوگوں کو چنا، نبی کے قدموں میں بٹھایا۔ اللہ وہ خاص لوگ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، جسے اللہ نے چن کے نبی کی غلامی میں رکھا۔ فاروق اعظم خاص ہے، اللہ نے چن کے نبی کے قدموں میں بٹھایا۔ عثمان غنی خاص ہے، جسے اللہ نے چن کے نبی کے قدموں میں بٹھایا۔ حیدر کرار خاص ہے، جسے اللہ نے چن کے نبی کے قدموں میں بٹھایا۔ بلال خاص ہے، جسے اللہ نے چن کے نبی کے قدموں میں بٹھایا۔ سلمان خان
تاکہ اور طرف نہ نکل جائے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. سبحان اللہ. زبان ہلانا سوکھ ہے، سر ہلانا سوکھ ہے. سبحان اللہ. لیکن میں نے لگتا ہے میں دو میں اوکھے چونکہ میں تے سر ہلدا ہے میں زبان ہلدی. سبحان اللہ. کاشا تا ہلاؤ دا سبحان اللہ. کوئی ایک شے تا ہلاؤ دا. سبحان اللہ. کیڑا بندہ زبان نو چاہے مرتالو نہ لے جاوے پھر ہیٹھا رکھے چلو سر ہلاونا سوکھ ہے. کچھ نہ کرو میرے میٹھے. سبحان اللہ. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. قرآن کہتا ہے اس رب کی عبادت کر. عبادت کے لائق کون ہے؟ گرج کے بولو. عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ رکوع کے لائق کون ہے؟ تسبیحات کے لائق کون ہے؟ کائنات کا مالک کون ہے؟ کائنات کا داتا کون ہے؟ کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ جس طرح ہاتھ بلند کر کے کائنات کا حاجت روا کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ گرج کے بول. یہاں اس بنیاد پہ قتل عام کر دیا جاتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا اور اس نے بیٹی دے دی. اس بنیاد پہ قتل عام کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، حالانکہ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تھوڑی جی آواز تک کھولو. سبحان اللہ. بہت زور لیندہ بیٹھا. سچی گل ہے. آج تیسری حاضری ہے تے روزانہ تین چار تے پھر ایک گل ٹھانڈی نہیں گرا بیٹھا ہوئے کنڈ نال تے موڑی زور لگے او دنالو مڑ بندہ کہ کشمیر نہ نکل جاتا. میں بارہ دا گرامہ دا اتنا ہی باہر نہ ہو گئے تے پھر بندہ کہ منہ کر جاتا. سبحان اللہ. کیا ذرا کرنا ایسے نہیں، ذرا جھوم کے بولو گے. جھوم قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس رب کی عبادت کر جس اللہ نے تجھے پیدا کیا. اللہ نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا. رب کا معنی پالنے والا. سبحان اللہ. رب کا معنی پالنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اماں سے سوال کیا تھا امی میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی سنبھالنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، تربیت کرنے والا، خیال کرنے والا. میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا تیرا رب میں. اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا تیرا باپ. نبی کا سوال بڑھتا گیا، کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا وقت کا بادشاہ نمرود. خلیل کہتے ہیں نمرود کا رب کون ہے؟ اب خاموشی چھا گئی کہ کیسے کہے کہ نمرود کو بیچنے والا وہ ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. قرآن کہتا ہے عبادت اللہ کی کرے، ریاضت اللہ کی کرے، تسبیحات اللہ کے. جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں. پوری کائنات کو بیچنے والا بھی اللہ، سنبھالنے والا بھی اللہ، عطا کرنے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، کائنات کا داتا بھی اللہ. اور یہ بھی یاد رکھے زیادہ تری دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عبادت کروں تو تب عبادت ہوتی ہے. میں رب کا در چھوڑ دوں شاید اس کی عظمت میں کمی باقی ہو جائے. میرے رب کی یہ شان ہے پوری کائنات اللہ کی باقی بن جائے، اس کی عظمت میں کمی باقی نہیں ہوتی. یہ پوری کائنات صرف سجود ہو جائے، اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا. قرآن اعلان کرتے والأول والآخر والظاہر والباطن. پہلے بھی اللہ، آخر
بھی اللہ, اونچا بھی اللہ, نیچے بھی اللہ. علامہ سیوطی کہتے ہیں هو الاول ليس قبل الشيء, اللہ سب سے پہلے, اس سے پہلے بھی کوئی نہیں. هو الاخر ليس بعد الشيء, سب کے آخر بھی اللہ, اس کے بعد بھی کوئی نہیں. هو الظاہر ليس فوق الشيء, سب سے بلند بھی اللہ, اس سے اوپر بھی کوئی نہیں. هو الباطن ليس فوق الشيء, سب سے مخفی بھی اللہ, اس سے چھپا بھی کوئی نہیں. اللہ تیرے میرے سجدے کا محتاج نہیں, کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. بابا رب کا شکر ادا کر, اگر اللہ نے تیری زمین اپنے در کے قابل بنائی ہے, اس میں تیرا میرا کمال نہیں ہے, یہ سب محمد کے رب کی رحمت کا کمال ہے. سبحان اللہ. تکبیر رسالت محمد رسول محمد مصطفیٰ زندہ باد. محمد مصطفیٰ زندہ باد. صحابہ زندہ باد. تکبیر اللہ اکبر. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. اللہ اگر یہ قوم تیری عبادت کرے تو ملے گا کیا؟ سبحان اللہ. لعلکم تتقون. کوئی انعام کچھ تو ملنا چاہیے. اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون. رب چاہتا ہے کہ میری عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. زور سے زور سے زور سے زور سے کیا بن جاؤ؟ گرج کے بولو. کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ کسے کہتے ہیں متقی؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں دل پر لکھنا. قرآن مجید میں ہر عمل کے نتیجے میں اللہ نے تقوی کو بیان کیا. عبادت کرے تاکہ متقی بن جائے. روزہ رکھے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھے تاکہ متقی بن جائے. زکات دے تاکہ متقی بن جائے. کعبے کا حج کرے تاکہ متقی بن جائے. قرآن کی تلاوت کرے تاکہ متقی بن جائے. نبی کے دین کا جھنڈا لہرائے تاکہ متقی بن جائے. دین کو تخت پہ لے کے آئے تاکہ متقی بن جائے. میدان جہاد پہ اترے تاکہ متقی بن جائے. تبلیغ کے میدان میں اترے تاکہ متقی بن جائے. اللہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں متقی؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کے میں بیان کروں, ایک ایک کے آپ بیان کریں, ایک ایک کے علماء کی زبان میں پوچھے تقویٰ کسے کہتے ہیں. میں نہیں بتاتا, مولانا اشرف علی تھانوی کی زبان میں کہتے ہیں تقویٰ دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے. میرے جملے ضائع نہ کرنا. تقویٰ دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. یہ ہے تقویٰ. سبحان اللہ. دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کو تقویٰ کہتے ہیں جس احساس کے بعد انسان کو گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. یہ تقویٰ رب چاہتا ہے, اس لیے رب کے در پہ جھکو تاکہ گناہ سے نفرت ہو جائے, نیکی سے محبت ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ ذرا ذوق سے. سبحان اللہ. پوری کائنات چاہتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں. نمازی نماز پڑھے تاکہ متقی بن جائے. روزے دار روزہ رکھے تاکہ متقی بن جائے. زکات ادا کرو تاکہ متقی بن جائے. نمازی حاجی غازی عالم قاری فریق کتب غوث ابدال یہ پوری کائنات چاہتی ہے کہ میں متقی بن جاؤں. لیکن آؤ ذرا قرآن کے در پہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تتقون اور ہے, اتقا اس میں تفصیل علماء بیٹھ کے پوچھو. ان شک نہیں کرنا, اکرمکم تم میں عزت والا, ان اللہ رب کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو تم میں اتقا ہو. متقی نہیں کہتا, اتقا. پوری کائنات چاہتی ہے کہ مجھے تقویٰ مل جائے, لیکن تقویٰ جس تحریر پہ ہاتھ جوڑ کے
اپنے حسن کی بھیک مانگتا نظر آئے اس در کو اتقا کہتے ہیں. سبحان اللہ نہ بولو کوئی گل نہیں. سبحان اللہ سبحان اِنَّ اکرم اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو، بلندی والا وہ ہے جو اتقا ہو، شان والا وہ ہے جو اتقا ہو، مقام والا وہ ہے جو اتقا ہو. میں قرآن پڑھ لوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت اسی کی جو اتقا ہو، بلندی اسی کی جو اتقا ہو، مقام اسی کا جو اتقا ہو، شان اسی کی جو اتقا ہو. ربا سے متقی کو سمجھ میں آیا، اتقا سمجھ میں نہیں آتا. ربا سے اتقا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا قرآن کھولو. میرے قرآن کھولا، رب اعلان کرتے ہیں فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وہ 100 باتیں نہیں کرتا، 100 کے جملہ کہتا ہوں کہ قرآن جسے اتقا کہے اسے محمد کا شان ابو بکر کہتے ہیں. محمد الرسول رسول سیدنا صدیق اکبر زندہ باد رسول سیدنا صدیق اکبر زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پوری کائنات تقویٰ تلاش کرتی ہے اور تقویٰ در ابو بکر تلاش کرتی ہے. جب میں پھوکی جی گل کیتی ہے تو بے شک سبحان اللہ نہ کہو. سبحان اللہ ایک روایت ذہن میں آ گئی، کہو تو سناتا جاؤں. سبحان اللہ اور اگر تھک چکے ماشاء اللہ اجازت چاہتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک روایت بڑی عجیب ہے، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک دن جا رہے، رفیق سفر ایک نیا آدمی ساتھ ہے. اللہ وہ مقام نبوت سے واقف نہیں، شان و مرتبے سے واقف نہیں، نیا آدمی ہے. سفر میں ساتھ اکٹھے چل پڑا. چلتے ہوئے راستے میں اللہ کے نبی کو بھوک لگی، مجھے دیکھنا. ماشاء اللہ فرمایا ہم کھانا نہ کھائیں؟ اس نے کہا جی بالکل کھائیں. اللہ کے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 درہم نکلا. سبحان اللہ. سب توجہ، علماء کرام حضرات اکابرین توجہ. 1 درہم نکلا. اللہ کے نبی نے اس کو جوان سے کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اگر ہے تو نکال، ہم گھر جا کے حساب کتاب کر لیں گے. اس نے اپنی جیب سے نکالا تو 2 درہم نکلے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرو یہ 3 درہم لے جاؤ اور کھانا خرید کے لاؤ، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں. اس نے درہم خریدے، 3 درہم لیے اور کھانا خرید کے جب واپسی آنے لگا تو اسے 3 درہم کی روٹیاں ملی. 3 کتنی؟ 3. 2 سے بولو. 3. آنے لگا تو خیال کرتا ہے، اپنے من سے کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا 1 درہم تھا، میرے 2 درہم ہیں، روٹیاں 3 ملی اور میں ویسی کڑیل جشیل جوان ہوں، اچھا نہیں ہوگا کہ 1 روٹی راستے میں کھا لوں. 2 لے جاؤ، 1 وہ کھائے 1 میں کھاؤں. وہ 1 کھائے کہ میں 2 کھاؤں گا، میرا گزارا اچھا ہو جائے گا. اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی. 2 روٹیاں لے کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آیا، آ کے پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 2. فرمایا کتنے درہم لے کے گیا تھا؟ اس نے کہا جی 3. فرمایا 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کہا 2. فرمایا کوئی آؤ روٹی کھائی. ایک اسے دی، ایک خود کھائی. دونوں نے کھا لیا، سفر پہ روانہ ہو گیا. توجہ کرنا. چلتے ہوئے راستے میں دریا آتا ہے، دریا بڑی روانی اور چوبر کے ساتھ ڈھاٹے مار رہا ہے. اللہ کے پیغمبر جب دریا پہ پہنچے تو قدموں میں تسلسل نہیں آیا، رکاوٹ نہیں آئی. جیسے تیز قدموں سے اللہ کے نبی جا رہے تھے ایسے چل
لگا جیسے دریا کا پانی نبی کے قدموں کی برکت سے فرش بن گیا. اللہ کے نبی نے 4 قدم دریا میں قدم رکھا, پیچھے مڑ کے دیکھا وہ جوان کنارے میں کھڑا تھا. فرمایا بھائی تو نہیں آتا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے, کہیں ڈوب نہ جاؤں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تیرا ہاتھ نبوت کے ہاتھ ہو گیا. سبحان اللہ. کہ جیڑا بندہ نبی کے ہاتھ رکھ دے گے, نبی انہاں نو پٹن, بولو نبی انہاں نو پٹن ڈوبن نہیں دیتے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی ردا پھینکی, ردائے پیغمبری, فرمایا اسے پکڑ اور میرے ساتھ آ جا. اس نے ردائے پیغمبری کو تھاما, اللہ کے نبی کے قدموں پہ چلتا ہوا دریا کراس کر جاتا. جب باہر نکلا اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں صحیح سالم آ گیا اور میرے تو تلے بھی گیلے نہیں ہوئے. تو اب مقام نبوت سمجھ آیا اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں قربان جاؤں, اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شک نہیں, اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے, مان چکا ہے میری عظمت کو. کہتا ہے کہ مان چکا ہوں. فرمایا پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ حضرت ادھی گل تسی سنی تے مینوں پوری محبت دینی انشاءاللہ. اگر مقام نبوت کو مان چکا ہے تو سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ سبحان اللہ. اس نے پھر بھی کہا 2. فرمایا کوئی بات نہیں, آ جا. چلتے ہوئے ایک جگہ میں پڑاؤ کیا, وہاں ہرن کا شکار کرتے. اللہ کے نبی نے ہرن کی کھال اتاری, اسے ذبح کیا, اسے انگاروں پہ بھونا. جسے نبوت کے پاک کا ہاتھ لگ جائے اس کھانے کی عظمت اور لذت کا کیا کہنا. جب ہرن تیار ہوتا ہے, کھانا پک کے سامنے لایا جاتا ہے, اللہ کے نبی نے اس کو جوان سے کہا کھانا کھاؤ. اب ان دونوں نے مل کے کھانا کھایا. وہ کھانا کیا تھا؟ ہرن کا گوشت بھنا ہوا, اس کی اتری ہوئی کھال قریب پڑی تھی. اللہ کے نبی جب کھانا کھا چکے اٹھے, اس نوجوان کے سامنے اس کھال کو پاؤں کی ٹھوکر ماری. اللہ نے اسے زندگی دی اور وہ ہرن زندہ ہو کے دوبارہ بھاگ گیا. اب تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی ہرن ہے جو ہم نے کھایا, یہ تو اس کی کھال تھی جو ہم نے حاصل کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے نبوت کی شان. یہ معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا. وہ تو مسیدہ قبروں میں کھڑے ہو کے کہتے کم بیزن اللہ, زمین پھٹتی زندہ ہو کے انسان باہر نکل آتا. یہ تو پھر بھی جانور ہے. فرمایا یہ مقام نبوت ہے. اس نے کہا جی میں تو زندگی بھر آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں, رب دے ہاں تو ایک کا مقام ہے. فرمایا مان چکا ہے میری عظمت کو؟ اس نے کہا جی بالکل مان چکا ہوں. فرمایا کہ سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے اب بھی کہا 2. آگے روانہ ہوئے. نتیجہ تیرے سامنے رکھتا ہوں, اگر ایمان ہوگا تو آپ یقیناً مجھے محبت اور داد دیں گے, اور یقیناً ایمان ہے. صاحب ایمان مجمع میں بیٹھا ہے, سبحان ہر اللہ. شخص کے سینے میں ایمان موجود ہے. توجہ, آگے چلے تو راستے میں سونے کی 3 اینٹیں رکھی تھی, زمین پہ پڑی. اس نوجوان کی نگاہ پڑی اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ تو سونے. فرمایا اٹھا کے لاؤ. اٹھا کے لایا تو تائید نبوت کی واقعی سونا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی اینٹیں ہیں؟ اس نے کہا جی 3. فرمایا مجھے 2. اللہ کے نبی نے لے لی. فرمایا ایک اینٹ تو لے لے, ایک میں لے لیتا ہوں, اور تیسری سونے کی اینٹ اسے دے گے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. ایک تو لے لے, ایک میں لیتا ہوں, تیسری اسے دیں گے جس نے تیسری, بولو جس نے تیسری. اب تڑپ کے کہتا ہے اللہ کے نبی وہ تو میں نے کھائی تھی, وہ تو میں نے کھائی تھی. جب اس نے یہ جملے کہے نا
اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ پہ وحی فرمائی، فرمایا اس نوجوان کو کہہ دو تیرے حصے کی اینٹ بھی تجھے مبارک، وہ تیسری روٹی والی اینٹ بھی تجھے مبارک، اللہ کے پیغمبر آپ اپنی اینٹ بھی اسے دے دو یہ بھی تجھے مبارک، لیکن خالق کا پیغام سنا دو آج کے بعد تو نبوت کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ سبحان اس کی چیخیں نکل گئی، تڑپ گیا، رونے لگ گیا، کہتے اللہ کے پیغمبر آپ کے مقام سے آپ واقف ہوا، آپ کی برکت سے کانٹے مارتے دریا کو عبور میں نے کیا، آپ کی برکت سے میں نے عالم کا گوشت کھا کے اسے بھاگتا میں نے نگاہوں سے دیکھا، آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے سونے کی اینٹیں دی، میں تو دامن رسالت کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر اسے کہہ دو میرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ کبھی بھی کوئی جھوٹا بندہ نبی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ نہ پہنچے آپ کی مرضی، سبحان اللہ، کبھی بھی کوئی دھوکے باز نبی کا ساتھی نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی کسی کا حق کھانے والا نبی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ بکواس کرتی ہے دنیا، ابو بکر حق کھا گیا، قبضہ کر گیا، خلافت پہ قابض ہو گیا، مال پہ قبضہ کر لیا، کھجوروں کو دبا لیا۔ میں کہتا ہوں تیرے ہر سوال کا جواب یہ ہے کہ صدیق محمد کے ساتھ ہے، رب فیصلہ کر چکا ہے کہ کوئی جھوٹا بندہ کبھی بھی پیغمبر کا ساتھی نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔